آج ہم خداوند کے کلام میں سے کرسمس پر مجوسیوں کے کردار کے بارے میں سیکھیں گے۔ میرے ساتھ کھولیے عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 12۔ متی 2:1 تا 12۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ آمین۔ کرسمس اور مجوسیوں کا کردار۔ ان 12 آیات میں ہمارے لیے کرسمس کے تعلق سے بہت سے پیغامات ہیں۔ پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح
ایک یہودی ملک میں ایک یہودی ماں کے وسیلے سے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا، لیکن مجوسیوں کا پورب سے مشرق سے دور سے سفر کر کے اس کی تلاش کرتے ہوئے پہلے یروشلیم اور بعد میں بیت لحم تک پہنچنا اس بات کا نشان ہے کہ مسیح یسوع کی پیدائش صرف یہودیوں یعنی اسرائیلیوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی تھی۔ یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے اس دنیا میں آیا۔ جوز یہودی اور جینٹائلز غیر اقوام، میں اور آپ نسلی یا قومی طور پر یہودی یا اسرائیلی نہیں ہیں، ہم بائبل مقدس کی تعلیم اور تاریخ کی روشنی میں جینٹائلز ہیں، غیر اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کلام مقدس کا یہ متن متی 2:1-12 ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے پیدا ہوا۔ ان میں پورب مشرق سے تعلق رکھنے والے مجوسی بھی شامل ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشرق میں فارس ایران کے علاقے سے آئے اور ایران میں زرتشت مذہب زوریسٹرینزم زرتشت مذہب کے یہ کاہن تھے، مذہبی عالم اور لیڈر تھے، اور اس تعلیم کو ماننے والے اس دور کے لوگ ستاروں کا، نجوم کا علم بھی رکھتے تھے۔ انہیں ایسٹرولوجرز، علم نجوم کے ماہر، اختر شناس، ستاروں کا علم جاننے والے سائنسدان کہا جاتا تھا۔ آج دنیا میں زرتشت یا پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ وہ یہودیوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ مسیحیوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ ہندوؤں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سکھوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ مسلمانوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں۔ وہ دنیا کے تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے دوسرے باب میں غیر اقوام کے ان مذہبی عالموں کی، ان ایسٹرولوجرز کی، ان اختر شناسوں کی، ان سائنسدانوں کی مسیح کی پیدائش کے موقع پر موجودگی غیر اقوام کے لیے خدا کے دل کو ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ اور غور کیجئے، یہ دوسرا باب ہے، یعنی متی کی انجیل کا شروع ہے۔
جب ہم متی کی انجیل کے آخر میں جاتے ہیں تو باب نمبر 28 کی آیت نمبر 18 تا 20 میں خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جانے لگے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور دیکھو کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سو کرسمس بڑا دن، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، یہ تمام قوموں کے لیے ہے، اور بطور مسیحی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیگر قوموں کے لوگوں کو بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے پیدا ہوا کیونکہ خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہم اس اقتباس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تمام اقسام کے لوگوں کے لیے آیا، نہ صرف وہ ساریاں قوماں دے لئی آیا بلکہ وہ ہر طرح دے لوکاں لئی آیا۔ مثال کے طور پر لوکا کی انجیل کا 2 باب بتاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو فرشتے نے اس کی پیدائش کی خبر چرواہوں کو دی جو اس زمانے کے اعتبار سے غریب لوگ تھے۔ پھر خدا نے ستارے کے وسیلے سے یسوع مسیح کی پیدائش مجوسیوں کو، یعنی کہ مذہبی عالموں اور علم نجوم کے ماہرین کو دی، ستاروں کا علم رکھنے والوں کو دی۔ پھر خدا نے فرشتوں کے وسیلے سے چرواہوں کو، ستارے کے وسیلے سے مجوسیوں کو، پھر مجوسیوں کے وسیلے سے خدا نے مسیحا کی پیدائش کی خبر ہیرودیس کو دی، اور پھر ہیرودیس کے وسیلے سے خدا نے مسیحا کی پیدائش کی خبر یہودی سردار کاہنوں اور فقیہوں یعنی شریعت کے استادوں کو دی۔ نکتہ یہ ہے کہ خدا ایک کے وسیلے سے دوسرے کو مسیح کی پیدائش کی خبر دے رہا ہے کہ ایک بادشاہ، ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ چرواہے ان پڑھ تھے لیکن مجوسی اور یہودی مذہبی لیڈر پڑھے لکھے تھے۔ چرواہے غریب تھے لیکن مجوسی اور ہیرودیس بادشاہ دولت مند تھے۔ یسوع مسیح غریبوں کے لیے بھی آیا اور امیروں کے لیے بھی آیا، وہ ان پڑھوں کے لیے بھی آیا اور وہ پڑھے لکھوں کے لیے بھی آیا۔ وہ دنیا کے تمام سماجی درجات اور مذہبی فرقوں اور جنسی گروہوں کے لیے آیا۔ مثلا فرشتے نے مقدسہ مریم کو بھی خبر دی کہ روح القدس کی قدرت سے تیرے بیٹا ہوگا، اور فرشتے نے یوسف کو بھی خبر دی کہ جو بچہ مریم کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ سو آج چاہے آپ چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ مائیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں یا مرد حضرات ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں
یسو بادشاہ ساریاں دے لئی نجات لے کے آ گیا۔ اور اس میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا خود کو بے گواہ نہیں چھوڑتا، وہ اپنی بادشاہی اور نجات کی خوشخبری کسی نہ کسی طرح سے پہنچاتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا، مقدسہ مریم کو جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے، یوسف کو جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے، چرواہوں کو فرشتے کے ذریعے سے، چرواہوں کے ذریعے سے عام لوگوں کو، پھر مجوسیوں کو ستارے کے ذریعے سے، ہیرودیس کو مجوسیوں کے ذریعے سے، پھر یہودی کاہنوں اور عالموں کو ہیرودیس کے ذریعے سے۔ نکتہ یہ ہے کہ خدا انسانوں تک پہنچتا ہے، اور آج وہ اس مسیحا کی نجات کی خوشخبری ملک پاکستان میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمارے وسیلے سے پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ سٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہو یا کہیں آپ کا اپنا کاروبار ہے، جہاں بھی ہو، یہ مجوسی ہمیں یہ چیلنج دیتے ہیں کہ دو کام کرو۔ نمبر ایک، ہر روز خداوند یسوع مسیح کی حضوری کی تلاش کرو، اس کی حضوری کو ڈھونڈو، اور جب ہم اسے ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے پاک روح کے وسیلے سے، اور جب ہمیں وہ مل جاتا ہے تو پھر دنیا کو اس کی خبر سناؤ اور پہنچاؤ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مجوسی یروشلیم میں پہنچ کر ہیرودیس سے پوچھتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو غور کیجئے، نہ ہیرودیس کو معلوم ہے، نہ یہودی مذہبی عالموں کو معلوم ہے۔ یہودی لوگ غیر قوم والوں کو ناپاک جانور، کتے اور سور کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کو خدا کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن غور کیجئے، وہ جنہیں یہودی ناپاک اور خدا سے لا علم قرار دیتے ہیں، انہیں علم مل گیا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ اور نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، پر یہودیاں دے اپنے بادشاہ نو تے مذہبی عالماں نو او دا علم ہی نہیں۔ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ جو گھر میں ہیں وہ بادشاہ اور نجات دہندہ کی پیدائش کی خبر سے بے خبر ہیں، اور جو گھر سے باہر ہیں وہ خبر ملنے کے بعد سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے کرتے ریگستانوں میں سے، پہاڑوں میں سے، جانوروں پر بیٹھ کر، پیدل چل کر ستارے کی رہنمائی میں اس تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس متن میں یہودیوں کا بادشاہ اور ان کے مذہبی عالم، ان کی حالت غیر قوموں جیسی ہے، اور وہ جو غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی روحانی حالت خدا کے لوگوں جیسی ہو گئی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ خدا ہماری ذات
ہماری قومیت، ہماری نسلیت، ہمارے خاندان، ہماری شہریت اور ہمارے رتبے اور ہماری دولت کو نہیں دیکھتا۔ آپ کا تعلق کسی بھی ذات، برادری، خاندان، مذہب، قوم، مملکت، شہریت سے ہو، اگر آپ کا دل یسوع مسیح کے لیے کھلا ہوا ہے تو یہودیوں کے بادشاہ، دنیا کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح، بادشاہوں کے بادشاہ کی نجات کا مکاشفہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ کا دل یسوع مسیح کے لیے بند ہے تے چرچ دے وچ رہ کے بھی تسی خدا نو جان نہیں پاؤ گے۔ مجوسیوں کے دل اور دماغ خداوند یسوع کے لیے کھل گئے۔ سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے، سخت دشوار گزرگاہوں میں سے رکاوٹیں عبور کرتے، منزلیں طے کرتے، وہ شہر یروشلیم اور شہر بیت لحم میں پہنچ گئے تے مسیح دے اپنے ملک تے اپنی قوم دا بادشاہ تے عالم بے خبری رہ گئے۔ کہیں آج آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ تسی جیڑے مسیحی کہلاندے ہو، خداوند یسوع مسیح تو بے خبر تے محروم رہ جاؤ، تے جنہاں نو تسی سمجھ دے ہو اے مسیح نو جاندے ہی نہیں، جدوں مسیح دی دجی آمد آئے تے او دی ضیافت چ شریک ہو جان۔ اس لیے کرسمس کا چیلنج یہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خداوند یسوع پر ایمان لائیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے مجوسیوں نے اسے سجدہ کیا، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اس کے حضور پیش کر دیا، خود کو اس کے لیے وقف اور پیش کر دیں۔ ہیرودیس یہودی مذہبی عالموں کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ پرانے عہد نامے سے دو حوالہ جات کی جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ ان کے مطابق تو مسیح کو بیت لحم میں پیدا ہونا ہے۔ پہلا حوالہ ہے میکا 5:2، یسوع مسیح کے بارے میں پیش گوئی کہ اے بیت لحم افراطہ، تو یہودا کے ہزاروں میں سے ہرگز چھوٹا نہ ہوگا، تجھ میں سے ایک حاکم، ایک سردار نکلے گا۔ یہ میکا 5:2 ہے۔ لیکن دوسرا حوالہ جو اکثر لوگ کوٹ ہی نہیں کرتے، جس کا ذکر یہاں یہودی عالم کرتے ہیں متی 2:6 میں، وہ ہے حزقیل 34:23۔ حزقیل 34:23 جہاں خدا نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی قوم اسرائیل کے لیے اپنے بندے داؤد کو ایک چوپان مقرر کرے گا۔ حزقیل 34:23 میں لکھا ہے، اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔ اور یسوع مسیح داؤد کی نسل سے آنے والا بادشاہ
इब्ने दाऊद इस पेश गोई को पूरा करता है। वो इस्राएल का गल्लाबान चौपान बनकर आया। इस इक्तबास में उसे यहूदियों का बादशाह कहा गया है और यहूदी लोग अपने बादशाह को अपनी कौम का चौपान, चरवाहा, शेपर्ड, गडरिया मानते थे। जैसे चरवाहा भेड़ों की देखभाल करता और उन्हें रहनुमाई देता था, ऐसे ही यहूदी लोग मानते थे कि खुदा का ममसू बादशाह कौम को रहनुमाई देता और उनकी हिफाजत करता है। लेकिन ये चरवाहा और बादशाह यीशु मसीह यहूदी लोगों की तवक्कुआत से मुख्तलिफ साबित हुआ। ये यरूशलेम में जाकर हेरोदिस के तख्त पर नहीं बैठा, ये रोम में जाकर रूमी शहंशाह कैसर के तख्त पर नहीं बैठा, बल्कि इसने यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में ऐलान किया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये चरवाहा अपनी भेड़ों की खातिर कलवरी के पहाड़ पर गया, खुद को सलीब पर लटकाए जाने के लिए दे दिया और सर पर कांटों का ताज लेकर यह साबित किया कि मैं यहूदियों का वो बादशाह हूं जो दुनिया के बादशाहों की तरह जाने लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने आया हूं। लेकिन ये चरवाहा, ये गल्लाबान, ये ममसू बादशाह इब्ने दाऊद सर पर कांटों का ताज रखकर, ये बादशाह जब मरता है तो कब्र में पड़ा नहीं रहता, बल्कि तीसरे दिन मौत के बंद खोलकर कब्र के पत्थर को हटाकर मुर्दों में से जी उठता है और ऐलान करता है कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। बैतलहम में चरनी में पैदा होने वाला बादशाह आज आसमानों से तमाम कायनात पर बादशाही कर रहा है। हालेलुया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि वो मजूसी तलाश करते करते सितारे की रहनुमाई में उस घर में पहुंच जाते हैं जहां वो बच्चा अपनी मां मरियम के पास है। और लिखा है आयत नंबर 11 में कि उसके आगे गिरकर सिजदा किया, खुद को उसके ताबे कर दिया, अपने आप को उसके लिए पेश कर दिया, खुद को उसके लिए वक्फ किया। गौर करो, गिफ्ट ओना बाद च दिते ने, अपना आप यसु मसीह नूं पहला दिता है। असी कई दफा समझने आ कि चंदा या दायकी या गिफ्ट दे के असी खुदा नूं राजी कर लिया। गिफ्ट खुदा बाद च मंगदा है, पहला वो कहंदा कि अपना आप मैनू दवो, अपना आप मैनू दवो। नजरां बाद च, अपनी जिंदगी मसीह लई पहला। उन्होंने सिजदा किया। अगर आज आप में से किसी की भी जिंदगी
ਮਸੀਹ ਕੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤਰੀਨ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। फिर उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर 3 गिफ्ट्स उसको दिए। मजूसियों की तादाद नहीं लिखा 3, लिखा कई मजूसी आए। कई दफा लोग कहते हैं 3 मजूसी आए, लेकिन लिखा कई मजूसी आए। गिफ्ट्स 3 है। पहला वे सोना। सोना आज के जमाने की तरह उस जमाने की भी कीमती तरीन धात था, और बादशाह जो ताज पहनते थे उसमें सोना जड़ा होता था। बादशाह जो शाही चोगा पहनते थे उसमें भी सोना जड़ा होता था। सोना उस जमाने च बादशाह होने दा निशान सी। और यहां पर अलामती और रूहानी तौर पर खुदा इन 3 तोहफों के जरिए से जो पैगाम दे रहा है, उनमें सोना यस्सु मसीह के बादशाह होने की नुमाइंदगी करता है। सोना ऐस गल दा निशान है कि साडा खुदावंद यस्सु मसीह नासरी बादशाहां दा बादशाह, शहनशाहां दा शहनशाह, सरदारां दा सरदार, हाकिमां दा हाकिम, वजीरे आजमा दा वजीरे आजम, वजीरे आला दा वजीरे आला, ते दुनिया दा ताकतवर तरीन ते प्रेसिडेंट्स दा प्रेसिडेंट है। उसकी बादशाही अजल से है और अब तक रहेगी। फिर उन्होंने लुबान उसको नजर किया। लुबान एक खुशबू थी जिसको बखूर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता, और इससे खुदा की हजूरी में हैकल में जलाया जाता। और जब बखूर की खुशबू आसमान की तरफ उठती तो यहूदी लोग कहते कि ये हमारी दुआएं हैं जो आसमान पर खुदा के हजूर जा रही हैं। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी अपने मंदिरों में लुबान यानी बखूर जलाते, और उनका ये अकीदा था कि ये बखूर लुबान की खुशबू जलाने से हमें ज़ाते इलाही यानी खुदा की कुर्बत मिलती है, ओदी नजदीकी मिलती है खुदा दी। सो लुबान यहां खुदावंद यस्सु मसीह की अलूहियत, उसके खुदा होने का निशान है कि बैतलहम च चरनी च ए जड़ा बच्चा पैदा होया वे, और होन ओ अपनी मां मरियम दे नाल किसे घर च वे, ए बच्चा आम बच्चा नहीं, इस बच्चे दी सूरत च खुदा साडे दरम्यान उतर आया है। उसके बाद तीसरा तोहफा वो देते हैं मुर। मुर एक कड़वी जड़ी बूटी थी, और ये अलामती तौर पर यस्सु मसीह के दुखों की नुमाइंदगी करती है। मसीह यस्सु जो पैदा हुआ, वाहिद इंसान है कायनात की तारीख में जो पैदा ही मरने के लिए हुआ। ओदी पैदाइश दा मकसद ही ऐसी कि इन्हें मरना है, पर अपने गुनाहां दी वजह नाल नहीं मरना, इन्हें दुनिया दे गुनाहां दी खातिर मरना है। खुद ते इन्हें खड़े होकर ऐ ऐलान करना है
کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، اور ایک بھی اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکا۔ سو مر مسیح کے دکھوں اور مصلوبیت کا نشان ہے۔ یہ مجوسی گفٹ لے کر یسوع کے پاس آئے، پر پتہ ہے کرسمس دا وڈے دن دا سب تو قیمتی گفٹ کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ جنوں مسیح مل گیا انہوں وڈے دن دیاں ساریاں برکتاں مل گئیاں، تے جدے کول مسیح کوئی نہیں نا، پاویں او نویں کپڑے للن، جتیاں للن، او جناب چادراں للن، کرانوں دروازیاں نو پینٹ کر لین، دیواراں نو پینٹ کر لین، جے دیلی یسوع دے خون نال پینٹ نہیں ہویا تے کوئی وڈا دن نہیں، کوئی کرسمس نہیں۔ سو اس سے پہلے کہ مجوسی یہ گفٹس یسوع مسیح کو دیتے، خدا یسوع مسیح کی صورت میں گفٹ بن کر ان کے درمیان اتر آیا۔ سو یسوع جب گفٹ بن کر آ گیا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس گفٹ کو ریسیو کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ آپ اس گفٹ کو ایک گفٹ دے سکتے ہیں، اور وہ گفٹ پتہ کی ہے؟ اپنی زندگی، اپنا آپ۔ سو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند پر ایمان لائیں، اپنی زندگی اس کے تابع کریں، اور پھر اپنے چرچ میں اور اپنے خاندان میں اگر کوئی لوگ جن سے آپ کی ناراضگی ہے ان سے صلح کریں اور انہیں بھی کرسمس پر محبت کا گفٹ دیں۔ ایک بچہ سی تے انہوں بڑا شوق سی کہ او وڈے دن تے اپنی امی نو ایک لاکٹ گلے چ پان والا ہار گفٹ لے کے دوے۔ اس نے کئی مہینوں تک اپنی پاکٹ منی میں سے پیسے سیو کیے۔ جب وہ مون مارکیٹ لاکٹ خریدنے گیا تو لاکٹ کی قیمت اس کے جمع کیے گئے پیسوں سے زیادہ تھی۔ وہ بچہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا اور کیا مجھے مل سکتا ہے ان پیسوں کا؟ دکاندار نے انہوں ایک چھلا وکھایا۔ اس نے کہا یہ چھلا تم اپنی ماما کو دے سکتے ہو۔ انہیں کہا منو تسی چھلا ہی دے دو۔ اس نے وہ چھلا خریدا۔ جب 25 دسمبر کرسمس آیا وہ اپنی امی کے پاس گیا اور اس نے کہا ماما میں آپ کو لاکٹ دینا چاہتا تھا لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن جتنے پیسے تھے کم پیسوں میں یہ چھلا میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ سے زندگی بھر محبت کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا۔ جب اس نے یہ باتیں کی وہ چھلا اپنی امی کو دیا، اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اس سے پیار کیا اور اس سے کہا اج تک زندگی چ جنے بھی گفٹ مینوں ملے نے تیرا گفٹ اونا ساریاں نالوں زیادہ سونا تے قیمتی تے محبت والا ہے۔ ایس منڈے نے وڈے دل تے وڈی محبت دے نال چھوٹا جیا گفٹ اپنی ماں نو دتا، پر او دی ماں لئی او دی زندگی دا وڈا ترین گفٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم لوگوں کو سونا نہیں دے سکتے، مور یا لبان بھی نہیں دے سکتے، پر اسی وڈے دل تے وڈی محبت نال
ਐਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਗਿਫਟ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے گفٹ یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مجوسیوں کی مانند مسیح یسوع کو پہچاننے، اس کو تلاش کرنے، اسے سجدہ کرنے اور اپنی زندگیاں اس کے حضور بطور نذرانے پیش کرنے کا فضل بخش دے۔ ہمیں ہیرودیس اور یہودی مذہبی لیڈروں کی مانند بننے سے بچا اور مجوسیوں کی مانند مسیح کو پہچاننے، ڈھونڈنے اور سجدہ کرنے والے بنا۔ اپنا فضل اور اپنے پاک روح کی قوت اس کرسمس پر ہمیں دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند تانوں سارے نوں برکت دے تے وڈا دن بڑا ہی مبارک ہوئے۔